جمعے کے دن ایک مسلمان کو کن کن آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو ان آداب کو پہچاننا ہے۔ سب سے پہلا ادب التبکیر الیہا من اعظم الصدقات والقربات العظیمہ۔ جمعے کے دن جلدی مسجد میں پہنچا جائے۔ جو پہلی گھڑی میں جاتا ہے اس کو اللہ اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب کرتے ہیں، اور جو دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جاتا ہے ایک مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی قربان کی ہے، اور پانچویں گھڑی میں جو جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کا ایک انڈا بطور صدقہ پیش کیا ہے۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کی 881 نمبر اور صحیح مسلم کی 850 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب بیان کیا ہے کہ انسان کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص غسل کرتا ہے پھر جمعہ پڑھنے آتا ہے فصلی ما قدر له، پھر جمعے کی خطبے سے پہلے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے یہاں تک کہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری وفضل 3 ایام، اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو 10 دن کے گناہوں کی اللہ کے رسول نوید سنا رہے ہیں، یہ نوید اس شخص کے لیے ہے جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور پھر جمعہ پڑھنے جاتا ہے، اور اس ترتیب سے خاموشی سے خطبہ بھی سنتا ہے اور امام کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت 857 نمبر پہ اس بات کا بھی اضافہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستمع وانصت، جمعے کے دن خاموشی اختیار کی جائے اور غور سے سنا جائے۔ بلکہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن معمولی سی گفتگو کرتا ہے یا کوئی کنکری اٹھا کے بھی سائڈ پہ کرتا ہے، من مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکری کو چھوہا اس نے بھی لغو بات کی۔ من مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکری کو چھوا اس نے لغو امر عبث پہلو پیش کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت، اگر تم اتنا ہی کسی کو کہہ دو کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو بات ہے۔ انتہائی انہماک کے ساتھ، وقار کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ ہے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، قیام جمعے کے دن انسان کو اچھے طریقے سے طہارت اور نظافت اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِ، اور اچھے طریقے سے او يَمَسَّ مِن طِيبِ بَيْتِ، خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ یہ پانچواں ادب ہے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، جمعے کے دن جب مسجد میں آئے تو دو بھائی اگر مل کے بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں نہ بیٹھے کہ کسی اور جگہ بیٹھے، ان دونوں میں تفرقہ نہ ڈالے۔ دو مسلمان بھائی آپس میں بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں بیٹھنا یہ تہذیب کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آداب صحابہ کرام کو سکھائے، اور پھر فرمایا کہ اگر پھر اس طرح کوئی خطبہ سنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ صحیح بخاری کی 883 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ بیان کیا وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ الثِّيَابِ، جمعے کے دن اچھا لباس پہنا جائے اور پھر جمعے کو مکمل کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1097۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ 8واں یہ بیان کیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت، لیکن آپ نے جا کے تحیت المسجد پڑھنی ہے، مسجد کی سلامی۔ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی مسجد میں تشریف لائے جمعے کے دن، آپ نے اپنے خطبے کی گفتگو کو لمحات پہ روکا اور فرمایا ارکعت رکعتین، کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی؟ قال لا، نہیں۔ فرمایا قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت۔ تو جمعے کے دن یا ویسے بھی انسان مسجد میں جاتا ہے تو جیسے آپ نے سنا اذا دخل احدکم المسجد
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے۔ اس طرح جمعے کے دن اگر کوئی گیا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے، خواہ خطیب خطبہ دے رہا ہے یا ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، کوئی بھی کیفیت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے دوران اس صحابی کو اٹھایا اور 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن 8واں ادب یہ ہے ثم صلی ما قدر له، کتنی رکعتیں پڑھے؟ زاد المعاد میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے آثار کو نقل کیا ہے، کچھ صحابہ 2 پڑھتے، کچھ صحابہ 4، کچھ 6، کچھ 8 اور کچھ 10۔ کیوں؟ ثم صلی ما قدر له، پھر اتنی رکعتیں پڑھتا ہے ایک بندہ مومن جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی۔ لا سنت جمعہ، زاد المعاد میں چھوٹا سا باب پیش کیا گیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت، لیکن جتنا وقت میں میسر آئے، آپ 2 سے 10 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھی بھی ہیں۔ 9واں ادب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگ کے جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، امام اور خطیب وعظ کر رہا ہے تو وہ کسی بھی لغو پہلو کو پیش نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 347، اور لفظ کیا ہے؟ وَمَن لَغَا، جس نے لغو بات کی، وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا، كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا، اس کی تو ظہر کی نماز ہے، یعنی اس کا تو جمعہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10واں ادب یہ بیان کیا کہ ایک شخص جمعے کے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو پھر اس انداز سے نہ بیٹھے جس طرح عموماً بیٹھتے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب، جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو حبوہ یعنی اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا، اس انداز سے بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت، ایک شخص بیمار ہے لیکن غسل نہیں کر سکتا، وضو تو اسے کرنا ہی چاہیے، اگر مزید استطاعت ہے تو سر کو کم از کم دھو لے۔ ومن اغتسل فالغسل افضل، اور اگر غسل کر لے تو یہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ سکھایا، تم گیدرنگ پہ جاتے ہو، شادیوں پہ جاتے ہو، بڑے بڑے مہنگے پرفیوم استعمال کرتے ہو، ہونا چاہیے، گناہ نہیں، اہتمام کرنا چاہیے۔ خوشبو اللہ کے رسول کو پسند تھی۔ حبب الی من دنیاکم، لوگوں 3 باتیں تو دنیا میں مجھے پسند ہیں۔ پہلی چیز حبب الی من دنیاکم الطیب، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ خوشبو ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنا دیا۔ اور تیسری بات المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا میں مجھے بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا ادب یہ ہے غسل کرنے کے بعد خوشبو لگاؤ، اور تیسرا ادب یہ ہے لباس لبس من احسن ثیاب، پھٹا پرانا لباس نہیں، یہ دھوکے والا تقوی، یہ صوفیانہ تقوی، شریعت میں اس کی کوئی قدر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من لبس لباس الشہرہ، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے، مال ہے، نعمت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھٹا پرانا لباس پہن کر متقی ثابت کرنا چاہتا ہے، البسہ اللہ ثوب مذلہ، قیامت کا دن ہوگا اس جھوٹے دعوے کی وجہ سے ذلت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، ثم یلہب فیہ النار، پھر اس کے لباس میں آگ لگا دی جائے گی۔ تو دنیا کے اندر جھوٹے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں جس کو نعمتوں سے نوازا ہے اس نعمت کا وہ اظہار کرے۔ اگر شادی پہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، منگنی پہ جاتے وقت پہن سکتا ہے، کھانا کھانے کے لیے پہن سکتا ہے، یہ عید کا دن ہے، سب سے اچھا لباس جمعے کے دن پہنے، غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے،
वस्सिवाक, और मिसवाक करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर इंसान के पास खुशबू नहीं है तो उसे अपने बालों को दुरुस्त करने के लिए वयदहीन मिन दुहनी, अपने बालों को कम से कम तेल लगा ले, इतना माल नहीं कि खुशबू लाए। वकान युक्सिरु तस्रीह लिहयती, आप अपनी दाढ़ी मुबारक के बालों को बड़े अच्छे अंदाज से बार बार दुरुस्त करते। और आपने समझाया था उम्मत को, बिखरे हुए बाल ये मुसलमानों के नहीं होने चाहिए। एक शख्स आया जिसके बाल बिखरे हुए हैं, आपने फरमाया अलैसा फी बैतिही मा युसक्किनु रअसा, क्या इसके घर में पानी भी नहीं कि अपने बालों को सीधा ही करके आ जाता। इन्नमा हुआ शैतान, ये तो शैतान ही लग रहा है। ये बिखरे बाल जो दुरुस्त नहीं होते, अल्लाह के रसूल की जुबान बोल रही है, ये तो शैतानों की मुशाबिहत है। और पांचवा अदब ये है जो सहाबा ने सीखा कि हर जुमे को सहाबा अपने नाखून काट लिया करते थे, अल्लाह से डर जाएं। वो औरतें जो यहूदियों की नक्काली करते हुए नाखूनों को लंबा करती हैं, और हया और शर्म उन भाइयों को भी आनी चाहिए। बिलाशुबा ये हाथ मट्टी में भी लगते हैं, बिलाशुबा इंसान के हाथ हैं, इन्हीं हाथों से पकने वाला खाना कैसे पसंद करते हैं। सहाबा हर जुमे को अपने नाखून काटा करते। हो मुसलमान, हो मोमिन, हो अल्लाह की जन्नत की उम्मीद रखने वाला, अपने घरों में ऐसी बातों को पसंद कैसे करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठा अदब ये बयान किया है कि जब इंसान मस्जिद में आए, जल्दी मस्जिद में आके बैठ जाए, और बैठे कहाँ, इमाम के करीब। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इस्तवा अलल मिंबर इस्तक़बलनाहु बिवुजूहिना, हम जब मस्जिद में आते तो हम अपने चेहरों को अल्लाह के रसूल की तरफ कर लेते। रिवायत बताती है कि इस छठे अदब से पहले पहले ये काम करना जरूरी है। अगर वक्त मिल जाए, अगर इंसान मुयस्सर नहीं वक्त, तो शाम से पहले पहले तो हो जाना चाहिए। वो क्या है, मन क़रा सूरतल कहफ़ फी यौमिल जुमआ, जो जुमे के दिन सूरतुल कहफ़ पढ़ लेता है, 3 इनामात से नवाजा जाता है। कान लहू नूरन मा बैनल जुमअतैन, अगले 8 दिन अल्लाह ताला उसे रोशनियां अता कर देते हैं। उसकी सोच में रोशनी, उसकी फिक्र में रोशनी, उसके कौल व अमल में रोशनी। दूसरा इनाम गुफ़िर लहू मा बैनल जुमअतैन व फ़ज़्लु सलासति अय्याम, जो सूरतुल कहफ़ पढ़ लेता है 10 दिन के गुनाहों को अल्लाह माफ कर देते हैं। तीसरा इनाम उसिम मिन फितनति दज्जाल, अगर दज्जाल भी आ जाएगा तो अल्लाह इस शख्स को दज्जाल के फितने से महफूज फरमा देगा। इसलिए सूरतुल कहफ़ की तिलावत कीजिए, कसरत से दुरूद पढ़िए, सुबह के वक्त ही ये जिम्मेदारी अदा कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया अशरन, जिसने सुबह के वक्त 10 मरतबा दुरूद पढ़ा और शाम के वक्त 10 मरतबा दुरूद पढ़ा, कुन्तु लहू शफ़ीअन यौमल क़ियामा, मैं क़ियामत के दिन उसका सिफारिशी बन जाऊंगा, मेरी सिफारिश के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। और हदीस के अल्फाज है, जो 1 मरतबा दुरूद पढ़ता है उसे 5 इनामात से नवाजा जाता है। कतबल्लाहु लहू अशरा हसनात, 10 नेकियां उसके नाम में अमाल में लिख दी जाती है। व महा अन्हु अशरा सय्यिआत, 10 गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। और फ़अलहु 10 दरजात, 10 दरजात को बुलंद कर दिया जाता है। व सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु 70 सलाता, 70 रहमतें अल्लाह नाजिल करते हैं उस बंदे पर, और 70 मरतबा फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करते हैं। फलयुक़िल अब्द मिन ज़ालिका औ लियुक्सिर, जो ज्यादा रहमतें चाहता है वो ज्यादा दुरूद पढ़ लिया करे, और जो रहमतों से महरूम होता है वही ये काम नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद में आके सहाबा बैठते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपने चेहरे कर लेते और गौर से खुतबा सुनते, जुमे की नमाज पढ़ते, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کیجئے ایک مرتبہ پھر. اس میں جو وقت ملتا ہے دعا کرتے اللہ ہمیں معاف فرما دے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول پہلا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے, دوسرا خطبہ بھی کھڑے ہو کے دیتے, درمیان میں بیٹھ جاتے اور بیٹھے بیٹھے بھی لوگوں کو کوئی نیکی کی بات ہی بتاتے یا اللہ کا ذکر ہی کرتے. اللہ کے رسول نے یہ ادب بھی بیان کیا ہے, نہى النبی ان يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. یہ مسجد کسی کی اجارہ داری نہیں, مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں. یہاں کسی چودھری اور غریب میں کوئی فرق نہیں. یہ ایک بہت بڑا انصاف اور عدل کا نمونہ ہوتی ہے. بادشاہ وقت ہو, فقیر ہو, ان کو برابر ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا جمعے کا ادب یہ ہے کوئی شخص کسی کو آ کے اٹھا کے اس کی جگہ سے خود نہ بیٹھے. جو پہلے آیا ہے اس کا ہی حق ہے. شرط یہ ہے کہ ایک شخص پہلے آیا تھا اور اپنا کپڑا رکھ کے چلا گیا, اس کو حاجت ہوئی یا اسی طرح کے کسی مسئلے کی وجہ سے تو وہ واپس آنے والا ہے, اس کا حق ہے کہ وہی آ کے بیٹھے. آپ نے فرمایا اس طرح کسی کو کسی کی جگہ سے مت اٹھاؤ. کوئی ہز ایکسیلنس ہے وہ وقت پہ آئے, کوئی سو کالڈ ہے تو وقت پہ آئے, کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے. سعید بن مسیب بنو جو کہا کرتے تھے 50 سال ہو گئے اذان بعد میں ہوتی ہے, میں پہلی سب میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا تھا. اگر جمعہ پڑھتے پڑھتے کسی کو اونگ آ جائے, اونگ کیسے آتی ہے؟ جب انسان اپنے دونوں قدموں کو اس طرح پکڑ کے بیٹھتا ہے گھٹنوں کو. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبوہ کی طرح بیٹھنا منع کیا ہے. جب انسان دونوں گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے اس بیٹھک سے ہی منع کر دیا. لیکن پھر بھی اگر نیند آ رہی ہے تو حکم یہ ہے اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره. جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دوسری جگہ پہ چلا جائے. اس کو سنت زندہ کرنے کا ثواب اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے. جمعہ مکمل ہوتا ہے, جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعے کے بعد جمعہ پڑھنے والے کو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4. جو جمعے کی نماز کو پڑھتا ہے حاضر ہوتا ہے اسے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے. اور حدیث کے الفاظ ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے فلیصلی 4, اگر وہ جلدی میں ہے فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. اگر جلدی ہی ہے 2 مسجد میں پڑھ لو, 2 گھر جا کے پڑھ لو, جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو حازم روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. وصلى في بيته ركعتين, اور 2 رکعتیں گھر جا کے پڑھی. جمعے کا ادب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہو اس دن دعا کرنی چاہیے, اور جو خطبہ دینے والا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے دعا کرے. اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم. اللہم اصلح قلوبنا واستر عیوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واغسل حوبنا وتول امرنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة والشهادة آجالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا
بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم رحماك يا رب. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.